تو یسوع نے شمعون پطرس سے کہا، اے شمعون بریونا، کیا تو ان سے زیادہ مجھے پیار کرتا ہے؟ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، پیار جس کی ضرورت ہر دور میں ہمیشہ رہی ہے، پیار کی ضرورت دنیا کے آغاز ہی سے اور آج تک جاری ہے۔ ہر انسان جس کا تعلق کسی بھی رنگ سے ہو، نسل سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی ملک سے ہو، اسے پیار اور محبت کی ضرورت رہی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ بولے جانے والا جملہ جو ہے یہ یہی ہے کہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ انگلش کے صرف 3 الفاظ ہیں جس میں ہم ایک دوسرے کو آئی لو یو کہتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ یہ پیار کا اظہار بہت آسان ہے۔ پیار کا اظہار کرنا، خود اقرار کرنا کہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، یہ بہت آسان ہے، لیکن اس کے برعکس کسی اور سے یہ کہلوانا کہ کیا وہ پیار کرتا ہے یا نہیں، یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ صرف پیار کا دعویٰ کرنا کام نہیں، پیار کا کہنا کام نہیں کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، بلکہ پیار میں رہتے ہوئے قربانی اور عملی طور پر زندگی گزارنا زیادہ اہم ہے۔ میرے عزیزوں، آج مسیح یسوع شمعون بریونا سے 3 بار کہلواتا ہے کہ وہ مسیح یسوع سے بہت پیار کرتا ہے۔ آج کی تلاوتوں کو اگر ہم ایک نقطے میں بیان کرنا چاہیں تو وہ ایسا ہوگا کہ مسیح خداوند جو ہیں اپنے شاگردوں کی، اپنی کلیسیا کی فکر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں ان لوگوں کی جو نا امید ہیں، فکر کرتے ہیں ان لوگوں کی جو پریشان ہیں، فکر کرتے ہیں جو اس سے دور چلے گئے ہیں، فکر کرتے ہیں جو کسی مشکل میں مبتلا ہیں، جو مایوس ہیں، ان کی فکر کرتے ہیں اور ان کو ڈھونڈتے ہیں، ان کو واپس لاتے ہیں، کیونکہ مسیح یسوع اپنے سے ہمیں، اپنی کلیسیا کو، اپنے لوگوں کو جن کو وہ پیار کرتا ہے، وہ کسی بھی صورت میں چھوڑنا نہیں چاہتا، وہ ان سے جدا نہیں ہونا چاہتا۔ آج کی انجیل مقدس کو ہم جب سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج مسیح یسوع تیسری مرتبہ زندہ ہونے کے بعد شاگردوں پر ظاہر ہوتے ہیں، اور تیسری مرتبہ جب ظاہر ہوئے تو ظاہر ہونے کی وجہ کیا تھی؟ ظاہر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ شاگرد جو ہیں وہ اپنے پرانے پیشے پر جا چکے ہیں، وہ مایوس ہو چکے ہیں، وہ نا امید ہیں، وہ پریشان ہیں، اور اس پریشانی میں انہوں نے اپنے پرانے پیشے کو چن لیا ہے۔ اور ان کا پرانا پیشہ کیا تھا؟ کیا تھا؟ ماہی گیری، مچھلیاں پکڑنا، مچھیرے تھے۔ اور مقدس متی کی انجیل اس کے 4 باب میں لکھا ہے کہ مسیح یسوع نے اسی جھیل کے اوپر اور اسی مقام کے اوپر، تباریہ کی جھیل یا جلیل کی جھیل، یہ دونوں ایک ہی ہیں، دونوں ایک ہی نام ہیں، تو وہاں پر مسیح خداوند وہاں پر ان کو بلاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ اب سے تم آدم گیری کرو گے، اب سے تم مچھلیاں نہیں پکڑو گے، بلکہ کیا کرو گے؟ تم روحوں کو پکڑو گے، تم لوگوں کو پکڑو گے، تم آدمیوں کو پکڑو گے۔ اور مسیح یسوع کو دعوت دیتے کہ میرے پیچھے آ جاؤ، اور وہ اس کے پیچھے آ جاتے ہیں۔ لیکن جب مسیح خداوند مصلوب ہوتے ہیں، مسیح خداوند مر جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے
یہ شاگرد پریشان ہیں، ان کی امید مایوسی میں بدل گئی ہے، یہ ناخوش ہیں، اور اب کیا ہے کہ یہ اپنے پرانے پیشے کی طرف آ گئے ہیں، اور پرانا پیشہ ہے ماہی گیری یا مچھلیاں پکڑنا ہے۔ اور مسیح یسوع دوبارہ جی اٹھنے کے بعد اسی جھیل پر، اسی مقام پر جاتے ہیں، اور جا کر کیا کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، اور بلا کر ان کو پھر بلاتے ہیں تاکہ وہ اپنے جو ان کا کام تھا، اصل کام، اس کو جاری رکھیں۔ یہاں پر میرے سے ایک اور بات نظر آتی ہے کہ یہ شاگرد جو 7 ہیں، یہاں پر آج کی تلاوت میں 7 لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، 7 شاگرد، 7 رسول جو ہیں، شمعون پطرس ہے، توما ہے، نتانیل ہے، زبدی کے 2 بیٹے ہیں، اور 2 اور شاگرد ہیں جن کے نام نہیں بتائے گئے۔ یہ 7 لوگ اپنی پرانی ڈگر پر، پرانی راہ پر چلے جاتے ہیں، اور لکھا ہے کہ وہ رات بھر محنت کرتے ہیں، رات بھر اس جھیل میں، تباریہ کی جھیل میں وہ جال ڈالتے ہیں، وہ ایکسپرٹ ہیں، پیشہ ور ہیں مچھلیاں پکڑنے کے، لیکن ساری رات جال ڈالا اور ان کو مچھلی ایک بھی نہیں ملی۔ یہاں پر ایک بات مسیح یسوع کی پوری ہوتی ہے۔ مقدس یوحنا کے انجیل اس کے 15ویں باب میں لکھا ہے کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہاں پر شاگرد جدا ہو گئے ہیں، یہاں پر مسیح یسوع سے دور ہو گئے ہیں۔ آج انہوں نے اس بات کا تجربہ کر لیا ہے کہ جب ہم یسوع کو چھوڑ دیں، جب ہم اس کی راہ کو چھوڑ دیں، جب ہم اس سے جدا ہو جائیں تو پھر ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ اور آج جب دوبارہ مسیح خداوند کی زندگی میں آتا ہے، اور جب مسیح خداوند دوبارہ ان کو کہتے ہیں کہ دائیں طرف جال ڈالو، اور وہ یسوع کا کہنا مانتے ہیں، تو پھر وہ ایک نہیں بلکہ پوری 153 بڑی بڑی مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب مسیح یسوع ان کے ساتھ ہے۔ وہ مسیح یسوع سے دور ہیں تو کیا ہے؟ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ مسیح یسوع سے دور ہیں تو وہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اداس ہیں، نا امید ہیں، پریشان ہیں۔ لیکن جیسے مسیح یسوع آیا اور اس کا حکم مانا گیا، اس کا کہنا مانا گیا، تو پھر ان کی زندگی میں معجزات ہو جاتا ہے۔ وہ رات بھر محنت کر رہے ہیں، لیکن ایک ہی جھٹکے میں 153 مچھلیاں وہ پکڑ لیتے ہیں۔ میرے عزیزو، 153 کا عدد جو ہے یہاں پر اس انجیل میں بہت معنی رکھتا ہے۔ 153 کا عدد کے بارے میں دلچسپ تشریحات کی جاتی ہیں، دلچسپ بیان کیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے پہلے نمبر پر کہ اس زمانے میں، یسوع کے زمانے میں 153 زبانیں بولی جاتی تھیں، تو اس لیے مسیح یسوع نے 153 مچھلیاں ان کو دی۔ ان کے جال میں جو جال ڈالا گیا 153 مچھلیاں آئیں، یعنی مطلب یہ تھا کہ وہ دنیا کی جو 153 زبانیں ہیں، بڑی زبانیں، وہ ان کو پکڑیں، وہاں تک جا کر وہ اب کلام سنائیں گے۔ دوسرا کہ اس وقت دنیا میں نسلوں اور قبیلوں کی تعداد 153 تھی، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ ان نسلوں اور قبیلوں میں یا ان ممالک میں، آج تقریباً دنیا میں 200 کے قریب ممالک ہیں، 205 یا 4 ہیں، یا اس سے کم ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت تقریباً 153 کے قریب قبیلے تھے، بڑے تھے یا ممالک تھے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ ان تمام علاقوں میں، زمانوں میں اور نسلوں میں انجیل اب پھیلائی جائے، ان کو پکڑا جائے گا، کیونکہ ان کا پیشہ مچھلیاں پکڑنا نہیں بلکہ آدم گیری کرنا ہے، انسانوں کو پکڑنا ہے، روحوں کو پکڑنا ہے۔ اور تیسری ایک اور بات کہی جاتی ہے 153 کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اس جھیل کے اندر، تباریہ کی جھیل میں، جلیل کی جھیل میں تقریباً 153 قسم کی بڑی مچھلیاں پائی جاتی تھیں۔ تو یہ 153 مچھلیاں جب بڑی بڑی پکڑی گئیں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے بڑے بڑے جو ممالک ہیں وہ بھی فتح کرنے ہیں، بڑے بڑے
بڑی بڑی جو زبانیں ہیں ان کو بھی فتح کرنا ہے، ان تک رسائی کرنی ہے، اور انہوں نے سب کو پکڑنا۔ اور اس کے بعد جو وہاں پر مفہوم لکھا ہے، ایک بات لکھی ہے کہ یہ جال جو ہے، یہ جال جو ڈالا گیا، اتنی بڑی مچھلیاں تھیں کہ جال پھر بھی نہ پھٹا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ خدا کا گھر اور خدا کا پیار کبھی کم نہیں ہوگا، کبھی ٹوٹے گا کہ نہیں، کہ جو اس کے پاس آئے گا، جو مسیح کی محبت کے جال میں آ جائے گا، جو مسیح یسوع کی قربت میں آ جائے گا، جو اپنے ایمان میں آ جائے گا، جو مسیح یسوع کے ساتھ رہے گا، تو وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور رائے دی جاتی ہے کہ جب سلمان بادشاہ نے ہیکل بنائی تو 1,53,000 مزدور تعینات کیے گئے، 1,53,000 مزدور تعینات کیے گئے، لیکن یسوع مسیح 10 احکام کی طرح 1,53,000 کی بجائے 153 قسم کی مچھلیوں کے ساتھ نئی ہیکل کا آغاز کرتا ہے۔ اور یہ نئی ہیکل جو ہے روح کی ہیکل ہے، یہ ہیکل جو ہے ایمان کی ہیکل ہے، یہ ہیکل جو ہے امید کی ہیکل ہے، یہ ہیکل جو ہے پیار کی ہیکل ہے۔ یہاں پر میرے عزیزو بات عدد کی نہیں بلکہ کثرت کی ہے کہ انہوں نے کثرت کے ساتھ بڑی مچھلیاں پکڑیں۔ اس لیے اس بات کا مفہوم یہ ہے کہ جب مسیح یسوع کا پرچار کیا جاتا ہے، مسیح یسوع کی انجیل کو سنایا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کثرت کے ساتھ لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، کثرت کے ساتھ روحیں بچ جاتی ہیں۔ لہٰذا میرے عزیزو آج جو یہ شاگرد ہیں، جو رسول ہیں، جو یسوع سے دور چلے گئے تھے، یسوع سے جدا ہو گئے تھے، مسیح یسوع آج ان کو قریب لاتے ہیں، کیونکہ وہ کسی بھی صورت میں اپنے نام لینے والوں کے لیے جو اس کے لیے زندگی وقف کر چکے ہیں ان کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے، اور وہ اپنی بھیڑوں کو خوب ڈھونڈتے ہیں۔ اور آج جب مسیح یسوع جب جھیل میں جب یہ شاگرد مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں تو ان میں سے ایک شاگرد جو پیارا شاگرد ہے یوحنا، وہ پہچان لیتا ہے، وہ پہچانتا ہے کہ یہ تو خداوند ہے، یہ تو مسیح خداوند ہے، اور جب پہچان لیتا ہے تو پھر پطرس کو کہتا ہے کہ یہ تو خداوند ہے، اور پطرس بھاگ کر مسیح یسوع کے پاس جاتا ہے، جھیل میں اتر جاتا ہے اور مسیح یسوع کے پاس چلا جاتا ہے، اور مسیح یسوع جو پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے وہ ناشتہ بناتے ہیں۔ آج مسیح یسوع ایک اپنی محبت کا اظہار کرتا، اپنے شاگردوں کے لیے جو بھوکے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، ان کے لیے روٹی کا وسیلہ بھی بن رہا ہے، نہ صرف روحانی غذا کا بلکہ جسمانی غذا کا بھی۔ اور لکھا ہے کہ وہاں پر آگ تھی، کوئلے تھے، اور مسیح یسوع نے ان کوئلوں کے اوپر بھون کر ان کو مچھلی دی اور کہا کہ آؤ اور اس مچھلی میں سے کچھ کھا لو، یعنی کہ وہ ان کی روحانی زندگی کی بھی فکر میں ہے اور جسمانی زندگی کی بھی فکر میں ہے، کیونکہ وہ بیچارے مایوس تھے، شاید جس گھر میں تھے وہاں پر خوراک نہیں تھی، اور اب وہ نکلے ہیں تاکہ مچھلیاں پکڑیں، بیچیں اور کھا سکیں، لیکن نہیں ملی۔ لیکن مسیح یسوع کے آنے سے نہ صرف ان کو ڈھیروں مچھلیاں ملی بلکہ فوراً مسیح یسوع نے اپنے ہاتھوں سے ان کو مچھلی بھون کر کھانے کو بھی دی تاکہ وہ ان کے ساتھ کھا سکیں، اور ان کے ساتھ اس نے خود بھی کھائی۔ یہاں پر ایک اور بات ظاہر ہوتی ہے کہ مسیح یسوع جسم اور روح کے ساتھ جی اٹھے، جسم اور روح کے ساتھ جی اٹھے۔ اکثر اوقات ہم فلموں میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسی روحیں ہوتی ہیں جو نظر آتی ہیں لیکن وہ دیواروں میں سے بھی نکل جاتی ہیں، ان کو دیکھتے تو ہیں لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتے، اور کہا جاتا ہے کہ جو ایسی روح ہوتی ہے وہ جسم نہیں رکھتی۔ لیکن مسیح یسوع کی روح کو دیکھیں کہ وہ نہ صرف کھا رہی ہے بلکہ شاگردوں کے سامنے ہے، اور وہ نہ صرف خود کھا رہا ہے بلکہ دوسروں کو بھی دے رہا ہے، چیزوں کو پکڑ رہا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ روح اور بدن کے ساتھ جی اٹھا اور شاگردوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر مسیح یسوع اس بات کا بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ روح اور بدن کے ساتھ جی اٹھا ہے، اسی طرح جیسے وہ جان دینے سے پہلے ان کے ساتھ تھا اس طرح جسم اور روح کے ساتھ ان کے ساتھ ہے۔ وہ اب بھی مکمل انسان اور مکمل خدا ہے، اب بھی وہ جی اٹھا
تو مکمل خدا کے روپ میں اور مکمل انسان کے روپ میں جی اٹھا ہے۔ تو اس لیے آج یہ مچھلی ان کو بھون کر دیتے ہیں، اور جب وہ کھاتے ہیں تو وہ مقدس پطرس کو الگ جگہ پر لے جاتے ہیں، سائڈ پر لے جاتے ہیں، اور جا کر پوچھتے ہیں کہ اے شمعون پطرس، کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ تو شمعون کہتا ہے ہاں اے خداوند، تو جانتا ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ 3 بار ایسا ہوتا ہے، تو کیوں ایسا ہوا؟ مسیح یسوع 3 بار اس کو پوچھتے ہیں، 3 بار پطرس نے اس کا انکار بھی کیا تھا۔ جب مرغ کے باغ دینے سے پہلے اس نے کہا تھا کہ میں اس کو نہیں جانتا، جب اسے مصلوب کیا جانے والا تھا، اس کو کوڑوں سے مارا جا رہا تھا، مسیح یسوع دکھ میں تھے، اور پطرس نے انکار کیا تھا کہ میں اس کو نہیں جانتا۔ آج مسیح یسوع پطرس کا کھویا ہوا وقار بحال کرتے ہیں، کھویا ہوا رتبہ بحال کرتے ہیں، اور اس کو بڑی ذمہ داری دیتے ہیں۔ اور کیا ذمہ داری دیتے ہیں کہ جب پطرس اقرار کرتا ہے کہ اے خداوند میں تو تجھے پیار کرتا ہوں، تو جانتا ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں، میں اپنے سب چیزوں سے زیادہ تجھے پیار کرتا ہوں، تو مسیح یسوع بار بار اسے کہتے ہیں کہ کیا تو مجھے ان سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ ان سے مراد کیا ہے؟ ان سے مراد ضروریات ہیں، ان سے مراد شاگرد ہیں، ان سے مراد لوگ ہیں، ان سے مراد جو ضروریات ہیں، جو انسان کی ضروریات ہیں، یا شاید مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں۔ کیا تو مجھے ان سب سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ کیونکہ تو نے ایک دفعہ میرا انکار کیا تھا، تو دکھوں کو دیکھ کر، موت کو دیکھ کر، مشکل کو دیکھ کر تو مجھ سے دور ہو گیا تھا، تو اب پوچھتا ہے کہ کیا تو ان سے زیادہ مجھے پیار کرتا ہے؟ تو آج پطرس کہتا ہے کہ ہاں اے خداوند، میں ان سے زیادہ تجھے پیار کرتا ہوں، تو جانتا ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ تو آج مسیح یسوع اس کو کھویا ہوا اس کا وقار اور رتبہ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تو میری چھوٹی بھیڑوں کو چرا، تو میرے غلے کو چرا، اور میری بھیڑوں کو چرا لے۔ اور جب اقرار کرتے ہیں تو مسیح یسوع اس کو کھویا ہوا وقار دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج یہ سوال ہم سے بھی کیا جاتا ہے، آج یہ سوال جو ہے ہم سے کیا جاتا ہے۔ مسیح یسوع آپ سے اور مجھ سے فردن پوچھتے ہیں کہ کیا آپ مجھے پیار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیا آپ مجھے جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ کیا آپ میرے حکموں پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میرے عزیزو، ہم بہت دفعہ کہتے ہیں کہ اے خداوند ہم تجھے پیار کرتے ہیں، ہم بھی اپنے پیار کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم بھی اس کے مسیح ہونے کا اقرار اور دعویٰ کرتے ہیں، لیکن بہت دفعہ ہمارا پیار صرف لفظوں تک رہ جاتا ہے، بہت دفعہ ہمارا پیار صرف باتوں تک رہ جاتا ہے، اور بہت دفعہ یہ پیار آزمائش کے آنے سے، مشکل کے آنے سے، مصیبت کے آنے سے یہ ختم ہو جاتا ہے، ہم یسوع سے جدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج مسیح یسوع ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم اس سے جدا نہ ہوں، ہم اس سے دور نہ بھاگیں۔ شاگرد دور چلے گئے تھے، اپنی پرانی راہ پر چلے گئے تھے، پرانے پیشے پر چلے گئے تھے، مسیح یسوع نے ان کی زندگی کو بدلا تھا، ان کو بلایا تھا، لیکن مشکل پریشانی کے بعد وہ اپنی پرانی ڈگر پر چلے گئے۔ لیکن آج مسیح یسوع دوبارہ ان کو پکڑ لیتے ہیں، آج ان کو بلا لیتے ہیں، اور بلا کر ان کا وقار اور رتبہ بحال کرتے ہیں۔ آئیں آج ہم بھی سوچیں کہ کیا ہم مسیح یسوع سے دور تو نہیں تھے؟ کیا ہم مسیح خداوند سے جدا تو نہیں ہیں؟ اگر جدا ہیں تو پھر ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکیں گے، پھر ہمارے گھر میں، ہمارے کام میں، ہمارے ایمان میں برکت نہیں ہوگی۔ آئیں آج پطرس کی طرح یسوع سے کہیں کہ اے خداوند میں تو تجھے پیار کرتا ہوں۔ آئیں اپنے خداوند سے کہیں کہ اے خداوند میں دل و جان سے تجھے پیار کرتا ہوں، میں ان تمام مشکلوں سے زیادہ تجھے پیار کرتا ہوں۔ یہ مشکلیں، پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں آ بھی جائیں تو میں ان سب سے بڑھ کر تجھے پیار کرتا ہوں، کیونکہ یسوع سے جب ہم پیار کریں گے تو پھر یسوع بھی ہم سے پیار کرے گا، وہ ہمارے ساتھ ہوگا، کیونکہ جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کسی بلا کا ڈر نہیں، کسی خوف کا ڈر نہیں۔ اور آج اس پیار کا اظہار جو پطرس نے کیا، اس پیار کی اس نے گواہی آج کی پہلی تلاوت میں دے دی، اس پیار کی گواہی اس نے رسولوں کے اعمال میں دے دی۔ جب عدالت عالیہ میں اس کو پیش کیا گیا، جب ہجوم کے آگے اسے پیش کیا گیا، تو اس نے نڈر ہو کر
بے باک ہو کر اس نے گواہی دی اور کہا کہ تم لوگوں نے اس یسوع کو مار دیا، کاٹ پر لٹکا دیا، لیکن وہ زندہ ہے۔ اور عدالت عالیہ نے حکم دیا، عدالت عالیہ نے حکم دیا کہ تم یسوع کا نام مت لو، کیونکہ تم لوگوں نے سارے یروشلم کو اس کے نام سے بھر دیا ہے، تم نے اس کے نام کی گواہی دی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو تم لوگوں نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے، تو اس لیے تم اس کا نام مت لو۔ اور شاگرد خوش ہوتے ہیں کہ ہم یسوع کے نام سے ستائے جاتے ہیں۔ پہلے وہ یسوع کے نام کے ستائے جانے کی وجہ سے خوف میں تھے، انکار کرتا ہے پطرس، لیکن اب جب اسے منع کیا جاتا ہے تو وہ خوشی کے ساتھ انجیل کا پرچار کرتا ہے، یعنی اس پیار کا جس کا اس نے اقرار کیا تھا۔ اب وہ پیار کا اقرار نہ صرف باتوں سے بلکہ عملی طور پر دیتا ہے، اور اس پیار کا رزلٹ، اس پیار کا نتیجہ آج کی پہلی تلاوت میں آتا ہے۔ آئیں ہم بھی رسولوں کی طرح، جو رسولوں کے مال میں سے تلاوت سنی اس کی طرح ہم بھی یسوع کی گواہی دیں۔ جب ہمیں منع کیا جاتا ہے، دھتکارا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، تو ہم شاگردوں کی مثال کو سامنے رکھیں، شاگردوں کی زندگی کو سامنے رکھیں، ان کی مثال کو سامنے رکھیں کہ ہم ہمیشہ یسوع کے نام کو جلال دیں گے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اچھا نہیں کہ ہم انسان کی بات کو ترجیح دیں، اچھا نہیں کہ ہم انسانوں کی باتوں کو مانیں اور خدا کی باتوں کو جھٹلا دیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی باتوں کو نہیں جھٹلائیں گے، ہم یسوع کی باتوں کو نہیں جھٹلائیں گے، بلکہ اس پر عمل کریں گے اور عملی طور پر کریں گے، کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ خداوند سے پیار کرتے ہیں، اور خداوند سے پیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم عملی طور پر اس کی باتوں پر عمل کریں۔ خداوند سے دعا ہے کہ خداوند ہمیں ہمت طاقت دے تاکہ ہم بھی آج رسولوں کی طرح کہہ سکیں کہ ہاں اے خداوند میں تجھے پیار کرتا ہوں، اور یہ پیار ہمارا صرف چرچ تک نہ ہو، یہ پیار ہمارا صرف لفظوں تک نہ ہو، بلکہ یہ عملی تک ہو، عملی کام تک ہو، عملی جامہ پہنائیں، تاکہ ہمارے کاموں سے، باتوں سے لوگ جان سکے کہ ہم یسوع کے پیروکار ہیں، اور اپنی باتوں کاموں سے اس کی نام کی گواہی دے کر اس کے نام کو جلال دیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔